يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آمنت بالله صدق الله العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں سورۃ الانبیاء میں سے. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے گھر والوں کو دی. انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہے، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے. پھر اپنے گھر والوں کے بعد اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو بھی اللہ کا پیغام سنایا، ان کو بھی اللہ کی طرف بلایا. نبی کی محنت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. انہیں اپنی دعوت اور محنت سے کوئی اور غرض نہیں ہوتی، دنیا کی نہ مال نہ دولت، کچھ نہیں چاہیے ہوتا. صرف امت کی فکر ہوتی ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کے لیے وہ ان پر دن رات محنت کرتے، دن رات کوشش کرتے.
لوگ انکار کرتے پھر محنت کرتے، مانتے نہیں، نبی پھر محنت کرتا شاید ابھی مان جائے، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرسلین میں بڑے رسول ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت فرمائی، اور ایسی جگہ پر آپ کو دعوت کے لیے اللہ نے بھیجا کہ ساری قوم بت پرستی کے اندر تھی، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، بنا کر بازار میں بیچتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے کہ بس جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے ہمارے یہ بت ہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نہ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان اللہ کا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے شیطان کی دعوت کو قبول نہ کرو بلکہ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرو، جو میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تمہیں جنت مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا ذکر کیا، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ اللہ پاک نے ان کی دعوت کا ذکر فرمایا، اپنی قوم کو فرمانے لگے، اپنے والد آزر کو فرمانے لگے ان بتوں کی پوجا نہ کریں، ان کو اپنا معبود نہ بنائیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ بگڑی بنانے والے نہیں، یہ تمہاری فریادوں کو سننے والے نہیں، یہ تمہاری حاجات کو پورا کرنے والے نہیں، تمہاری آواز کا جواب دینے والے نہیں، تمہاری دعاؤں کو سننے والے نہیں۔ فرمانے لگے اے میری قوم قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ فرمایا اے میری قوم ان بتوں کی عبادت نہ کرو، ان بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے نہیں، بلکہ خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کا خالق بھی اللہ، زمین کا خالق بھی اللہ، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، عبادت بھی ایک اللہ کی کرنی ہے، معبود بھی ایک پروردگار ہے۔ اپنی قوم والوں کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، دن کو بھی محنت کرتے رہے، رات کو بھی محنت کرتے رہے، مجمع میں بات کرنے کا موقع مل جاتا، مجمع کے اندر بات کر ڈالتے، مجمع کے اندر اللہ کی توحید بیان کرتے، اپنی رسالت کو بیان فرماتے، انفرادی محنت کرنے کا موقع ملتا، اگر کوئی ملنے والا آ جاتا اسے اللہ کا تعارف کروا دیا کرتے، دین کے بارے میں اسے بتاتے، جنت کی پہچان کرواتے، جہنم سے ڈراتے، جہنم کے بارے میں ذکر فرماتے، موت کی سختی کو بیان فرماتے، قبر کا ذکر کیا کرتے، فرماتے اور لوگوں اگر موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو اپنے خالق کو پہچان لو، اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اپنے خالق کو پہچان لو، میدان محشر میں اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو
اپنے خالق اور مالک کو پہچان لو. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو, میری دعوت کو قبول کر لو, میری محنت کو قبول فرما لو. اللہ کا پاک پیغمبر محنت کرتا رہا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا, لوگوں کی فکر کرتے رہے, لوگ انکار کرتے رہے, لوگ مذاق اڑاتے رہے. کہنے لگے اے ابراہیم, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, کہنے لگے تو نے راستہ لے کر آ گیا, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا, وہ بھی ان کی عبادت کرتے رہے, ان کی پوجا کرتے رہے, ہم اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ چل رہے ہیں, ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے فرمایا آؤ میری قوم والو, تمہارے آباء اجداد بھی گمراہی میں رہے, کیا تم نے بھی گمراہی کو پسند کر لیا؟ وہ جہنم کے راستے پہ چلتے رہے, کیا تم بھی جہنم کے راستے پر چلتے رہو گے؟ فرمایا میرے پروردگار نے مجھے نبوت عطا کی, مجھے رسالت عطا کی, مجھے کتاب کا علم عطا کیا. فرمایا او لوگوں, جو میں بتا رہا ہوں یہ راستہ تمہیں سیدھا جنت لے جائے گا. تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں جہنم کے راستے پہ چلایا, میں تمہیں جنت کے راستے پہ چلا رہا ہوں. مال نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, مجھے کوئی غرض نہیں, کوئی دنیا کی لالچ نہیں, صرف تمہاری فکر ہے. اگر بدلے میں مال مانگو تو تمہارے دماغ میں خیال ہے مال کی وجہ سے کر رہا ہے, دولت کی وجہ سے کر رہا ہے. فرمایا میرا اللہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہی میرا پروردگار ہے. میں تو بغیر لالچ کے, بغیر کسی طمع کی تمہاری خیر خواہی کا سبب تمہیں بتا رہا ہوں, کامیابی کا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں. جب قوم والوں نے انکار کیا, قوم والے ڈرانے لگے, کہنے لگے اے ابراہیم, اگر ہمارے بتوں کی مذمت کرنے سے باز نہ آیا, اگر تو ان کی مذمت اور کمزوریاں بیان کرنے سے باز نہ آیا, ہم اپنے شہر سے تمہیں نکال دیں گے, اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے, ہم اپنے آپ سے تمہیں دور کر دیں گے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم فرمانے لگے, فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا پھر میں اللہ